بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11 مشق سکون۔ سکون یعنی یہ جو دال کی طرح نشان نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں سکون بھی جزم بھی۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، اسے حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، الف خالی ہوتی ہے، الف کے اوپر جب حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر یہ سکون جسے کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں، ایک ہی نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ حمزہ نون زبر ان، اور جس حرف پر یہ جزم یا سکون جو بھی کہہ لیں وہ ہو تو پچھلی حرف کو اس کے ساتھ ایک بار ملا کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا زیر ای، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور حمزہ کی زیر کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، یہ دو آنکھوں والی ہا ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی۔ حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، ای دی، ای دی، ٹھیک ہے۔ با عین زبر با، با کی زبر کو اس عین کے ساتھ ملائیں گے، عین کی آواز نکالیں، عین کو ظاہر کر کے پڑھیں۔ با عین زبر با، دال پیش دو، با دو، با دو، ایسے۔ با تو زبر با، تو با کی حرکت کو تو کے ساتھ ملائیں گے، تو کو کلکلا کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا سا ہلائیں گے، اور تیسری بات تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیں پہلے با، اس با کو تو کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب تو کو پڑھیں گے تو کو ایک تو موٹا کر کے پڑھیں گے اور دوسرا تو کو حرکت دیں گے، ہلا کے پڑھیں گے، کلکلا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے با تو زبر با تو، با تو، ٹھیک ہے۔ شین زبر شا، با تو شا، با تو شا، ٹھیک ہے۔ آگے سین عین زبر سع، یا زبر یا، سین کی حرکت کو عین کے ساتھ ملیں گے، سین کی زبر عین کے ساتھ ملیں گے، سین عین زبر سع، یا زبر یا کے اوپر یہ زبر ہے، یا زبر یا، سع یا، سع یا، سین کی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ سین کی اپنی آواز ہے، سین کی اپنی ادائیگی ہے، سین صاد اور سا کے مخرج میں فرق کر کے پڑھا کریں۔ سع یا، کیف نون پیش کن، ٹھیک ہے، تا پیش تو، کن تو، یہ کیف کو بریک کریں گے، یہ جو کیف ہے اس کیف کو بریک کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے نہیں پڑھنا۔ کیف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو۔ اب ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ دہراتے ہیں، توجہ کریں۔ انتا اہدی بعدو بطش سعی کنت۔ آگے لام سین زبر لس، تا زبر تا، لام کی حرکت کو سین کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، لام کو سین کے ساتھ ملائیں گے، لس، تا زبر تا، لس تا، ٹھیک ہے نا۔ تا اور تو کی آواز میں فرق دے کر پڑھنا ہے، یہ تا ہے، تا کی اپنی حرکت ہے تو تا پڑھیں گے، لس تا۔ آگے حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن، حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اسے ہم نے حمزہ کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر حرکت ہے، الف نہیں پڑھا، الف اس لیے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتی ہے، جب بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ میم زبر ام، را دو زیرن، را دو زیرن، امرن، را کے نیچے دو زیر تنوین، دو زیروں کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، امرن۔ آگے با را زبر بر، با کو را کے ساتھ ملائیں گے، با کی زبر کو را اور را کو پر کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، با را زبر بر، دال دو زبر دن، بارو دن، بردن نہیں، بریک نہیں پڑھنا را کو، بردن، ٹھیک ہے۔ آگے جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعن، جمعن۔ اگر وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے اور ساتھ الف لائیں گے، جمع، اسی طرح، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ بارودا، تو وقف نہیں پڑھ رہے ہم، ویسے پڑھا نا، یہ آپ کو بیچ میں سمجھا دیا کہ وقف اگر کرنا ہو تو پھر اس طرح کریں گے، تو جمعن۔ آگے حابا زبر حب، لام دو پیش لن، ہا کی حرکت کو با کے ساتھ ملائیں گے، ہا کی زبر کو با کے ساتھ اور با کو کلکلا کریں گے، با کو کلکلا کے ساتھ ادا کریں گے، تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حب، حب، تھوڑا سا با کو آخر میں ہلانا ہے، حب، لام دو پیش لن، حب لن، حب لن، ٹھیک ہے۔ آگے خو سین پیش خس، خوا کو موٹا کریں گے، خوا ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی، یہ جو خوا ہوتی ہے یہ جہاں کہیں بھی ہے تو یہ موٹی پڑی جائے گی، خوا سین پیش خس۔ آگے را دو زیر رن، را کو بریک کر کے پڑھیں گے، خس رن، ٹھیک ہے، خس رن۔ اب ایک مرتبہ اس لائن کو بھی دہراتے ہیں روانگی کے ساتھ، ذرا توجہ کرنا۔ لستا
امرن بردن جمعا حبل خسر خو لام زبر خل قاف دو زبر قن خا کو موٹا کریں گے اور خا کی حرکت کو لام کے ساتھ ملائیں گے خو لام زبر خل ٹھیک ہے موٹا کریں گے آگے حرف قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے قاف دو زبر قن خلقن ٹھیک ہے اس طرح خلقن آگے سین با زبر سب سین کو با کے ساتھ ملائیں گے اور با کو با ساکن جو ہے اسے ہلا کر پڑھیں گے کلکلا کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا با ساکن جو ہے اسے ہلائیں گے سین با زبر سب حا دو زبر حن اس حا کو باریک کریں گے موٹا نہیں کریں گے سب حن اسی طرح سب حن آگے سین با زبر سب سین کی حرکت کو با کے ساتھ ملائیں گے با ساکن کو ہلا کر پڑھیں گے سین با زبر سب قاف دو زبر قن یہاں دیکھیں قاف کے اوپر دو زبر ہیں اور اس قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے سبقن اس طرح سبقن شین حمزہ زبر ش نون دو پیش نون شأنن ٹھیک ہے نا شین حمزہ اسے حمزہ پڑھا کیوں کیونکہ اگر یہ حرکت نہ ہوتی تو یہ الف پڑھا جاتا حرکت آ گئی ہے اوپر یہ دیکھیں نا یہ جو ہے نا الف ساکن ہے تو حمزہ ساکن پڑھا جائے گا ٹھیک ہے نا الف کے اوپر جب کہ حرکت آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا شأنن نون دو پیش نون شأنن شان نہیں پڑھنا شأنن اس طرح صاد با پیش صوب صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد کو با کے ساتھ ملیں گے صاد با پیش صوب با ساکن کو ہلائیں گے صبح دو زبر حن صبحن اب دہراتے ہیں ذرا توجہ کرنا انت اہدی بعد بطش سعی کنت لست امر بردن جمعا حبل خسر خلقا سبحا سبقا شأن صبحا تو آج کے لیے ہمارا یہی سبق تھا تو ہم آپ کو قرآن پاک سکھا رہے ہیں انتہائی آسان طریقے سے یہ ایک آسان طریقہ ہے انشاءاللہ آپ گھر بیٹھ کر آفس بیٹھ کر اب جہاں کہیں بھی اپنے بچوں کو گھر بیٹھ کر سکھا سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ